नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना मअल उस्रि युस्रन फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ए अहबाब जेड़े पर्चियां पा के बाहर दसे जाते हो, बाहर जाने का फायदा कोई नहीं, इत्थे आके बहु ते महफिल शुरू करिए, क्योंकि तकरीबन 10 बजे खलोते हैं और 12 बजे 12:30 बजे तक ये नशिस्त है। इस दौरान नात खान भी होने दे, सना खान भी होने दे और खतीब लिहाजा तमामी अहबाब अगे दरखास्त है कि जल्द अज जल्द महफिल विच तशरीफ लाए। और महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक नाल होना है। तो जेड़े अगे बैठे हो महफिल विच, जे ते कोई गन दो शो लाने का आसरा है तो ला लो, नहीं तो जे कोई आसरा नहीं तो मुड़ विशकार आके बह जाओ, इत्थे अगे आ जाओ सामने। जिन्ने संगी हो सारे आ जाओ सारे सामने। दौड़े सामने मैं कुरान करीम दी एक आया मुकद्दसा दी तलावत की थी, जिसका मतलब है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते महबूबे बर हक पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, आप भी दुरूद भेजा करो। ये आयत जिसमें पढ़ी जाए तो कम अज कम एक बारी तो बनता है ना, थोड़ा जरूर पढ़ना। बावाज़े बुलंद पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वो खत्मुर रसूल दानाए सुबुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे रब को बख्शा फरोगे वादी सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा, कि वो हर देखने वाले से भला देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी उम्मतें हुआ करती थी, अगर वो गुनाह कर लेती थी तो अगले दिन सुबह उनके चेहरे बिगड़ जाते थे, उनकी शक्लों से पता चलता था इन्होंने ये गुनाह किया, उनको फौरी अजाब मिलता था। और फिर जब उम्मत अपनी हटदर्मी अपनी जिद से बाज नहीं आती थी तो उस पर अल्लाह इकट्ठा अजाब ना, कभी किसी उम्मत पर हवाओं का आंधियों का अजाब, किसी पर बारिश का अजाब, मुख्तलिफ तरह के अजाब होते थे। मगर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो फिर ये कानून बदल गया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अब आप इनमें आ गए हैं, अब रब की रहमत जोश में आ जाती है, अब ये जो कुछ भी करते हैं करने दें, हम इनको नहीं देखते, हम आपको देखते हैं। शायर कहता है वो हर देखने वाले से भला देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनाहगार के चेहरे पर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से यार का जवाब मिलता है। बावाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस पर हदीए अक़ीदत निछावर करने के बाद हमारी आज की इनेकात पज़ीर
یہ سالانہ عرس مبارک کی دوسری نشست، اس میں آنے والے تمامی احباب خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو احباب اس وقت انتظار میں ہیں کہ نشست کا آغاز ہو تو ہم آئیں، تو ان سے درخواست ہے وہ جلد از جلد محفل میں تشریف لے آئیں، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد تلاوت کلام پاک سے آج کی اس باوقار تقریب کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کی رحمتوں کے ہوتے انوار کس لیے ہیں، مسیحا کے ہوتے بیمار کس لیے ہیں، اگر مشکلیں حل نہ ہوں تو یہ اولیاء کے دربار کس لیے ہیں، بخشے نہ جائیں جو روز قیامت گناہگار تو سرکار کس لیے ہیں۔ میں اکثر ان باتوں کو آپ کو توجہ دلانے کے لیے کیا کرتا ہوں۔ ہم یہاں آتے ہیں تو کچھ سیکھنے آتے ہیں، اور پھر اللہ کے ولیوں کی محفل، میں نے رات کو بھی آپ سے کہا تھا میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے، تو ان محفلوں میں بیٹھ کر اگر آپ کچھ سیکھتے نہیں، جھولیاں بھر کے نہیں جاتے، تو پھر آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اس سے بہتر تھا آپ اپنے گھر کے کوئی کام کاج کر لیتے۔ اب ان میں سیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں کے اندر ادب کا ہونا۔ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ملتا۔ اور اکثر محافل میں یہ پڑھتا رہتا ہوں میں کہ بندہ بہت بڑا نمازی ہوگا، بہت بڑا حاجی ہوگا، متقی پرہیزگار انسان ہوگا، مگر اس میں یہ دو چیزیں نہیں تو پھر اس کی نمازیں، اس کا متقی ہونا اس کو بچا نہیں سکتے۔ پہلی ادب مصطفیٰ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا ادب نہیں ہے نا، تو پھر وہ نمازیں اس کو بخشوا۔ اور دوسرا حقوق العباد، اور بندوں کے لیے اگر اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں تو پھر بھی کچھ نہیں۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور جو محفل میں بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے، رات کو بھی یہ کہا تھا کہ کم از کم باوضو بیٹھیں، اس سے پھر جو انوارات و تجلیات اللہ کے ولی کے صدقے نازل ہوں گی نا محفل پہ، ان میں سے آپ کو حصہ ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس کا صدقہ پھر آپ کے دل میں جو حاجات ہیں، خواہشات ہیں، وہ اللہ پوری کرے گا۔ آج کی اس باوقار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف فرما ہے قاری محمد جاوید اسلم صاحب، وہ اس بابا لطیف اور بابا ملا جی سرکار والی مسجد کے امام بھی ہیں، اور ہمارے علاقے کے ایک بہت معتبر قاری ہیں۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور ان کا انداز تلاوت جو ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ ان کی تلاوت کو غور سے سنیے گا اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کیجئے گا۔ ایک نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ اچھا، بندے ایک ہوئے دو اور یا چار یا 400 بندے چنگے ہون، بس پکے ہون۔ ایک سیاچین دے گلیشیئر اتنے ایک باری انڈیا قبضہ کرن لگا، انہاں اپنی فوجاں سیاچین دے گلیشیئر تے چڑھیاں، تے ساڑی فوج نو پتہ ہو سے لگا جس وڑے وہ ادھا بارڈر کراس کر کھلوتے ہیں ہیلی کاپٹر دے ذریعے، حالانکہ ہیلی کاپٹر نہیں اڑ سکتا سی سیاچین چو، بڑی مشکل نال ایک بندہ پہاڑ دی چوٹی دے قریب اتاریا گیا، اور وہ بڑی مشکل دے نال لیفٹیننٹ نوید پہاڑ دی چوٹی سر چڑھ کے اتنے چڑھیا، تے سامنے پوری برگیڈ بھی ہوندی ہے دشمن دی۔ ہن برگیڈ دے بندے دن پتہ ہے کوئی تھوڑے جہے نہیں ہوندے، 32-33 بندہ ہوندا ہے، تو سامنے پوری برگیڈ بھی ہوندی ہے، ایک وہ بندہ چوٹی تے آئی تے تھلے فوج دے کرنل نے آکھیا سی ساڈا ایک بھی جنا ہویا تے امید ہے وہ برگیڈ پوری ڈال ہے۔ یعنی پیڈا ہوئے، بندہ ایک ہوئے پر ہوئے خالص، جنا ایک بھی ہوئے تو وہ دا بھی نعرہ گونج سنائی رہتی، تے تسی تے ماشاءاللہ ایک مرد مومن راج بیٹھ گئے، ایک باری محبت نہ نعرہ تکبیر، ایک گونج بنی ہے، باہر لے مجھے پتہ لگ گیا کہ اندر میں شروع ہو گئی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی، تاجدار بریلوی نے ایک بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ آپ نے فرمایا دشمن آمد پہ شدت کیجیے،
یعنی جڑا بھی سرکار تو اپنے ہار سمجھدا ہے نا وہ تو تشدد انج کرنی ہے، انج نہیں کرنا وہ نہ بتا جائے ڈانگو ڈانگی، نہیں نہیں، بس دشمن احمد پہ شدت کیجئے کہ بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قاری جاوید اسلم صاحب تشریف فرما ہے، مائک ان کے حوالے کرتے ہیں، اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ جتنی خواتین ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیز پورا اندازی میں ڈالنا چاہ رہی ہیں، ان کا یہاں پر آنا ضروری نہیں ہے، وہ کسی سیکیورٹی گارڈ یا کسی بھی دوست، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، انتظامیہ کے کسی بندے کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دیں، وہ انشاءاللہ امانت کے طور پر یہاں پر ڈال جائے گا۔ لہذا آپ خود پنڈال میں تشریف نہ بھی لائیں بلکہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی کسی سامنے بیٹھے ہوئے جو بھی سیکیورٹی گارڈ ہیں، انتظامیہ کے بندے ہیں، اپنے بھائی، اپنے والدین، ان میں سے کسی کو بھی دے دیں۔ ایک بندہ باہر اسپیشل دروازے کے سامنے، یہ انتظامیہ والے کہہ رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے کھڑا ہے، جو بہنیں، جو مائیں آ رہی ہیں وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی اس بندے کو دیں، یہاں پر پہنچ جائے گا۔ اور جو احباب اس وقت پنڈال میں موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مہربانی فرمائیں اور تھوڑا قریب ہو جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
علم القرآن خلق الإنسان الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر